Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس پیغمبر آ چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ آ چکے ہیں، من ربکم، اے لوگو تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف سے، پالنے والے کی طرف سے۔ کتنا زبردست انداز ہے یہ، یعنی کوئی ایسے سفیر نہیں ہے جن کا تم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ انسان کا خالق نہیں ہے اللہ، بلکہ رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تمہاری نشو نما کرنے والا، آسمان سے پیدا کر کے بھول نہیں گیا ہے، آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے، پیدا کرنے کے بعد ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر رہا ہے، پھر چوپائے پیدا کر رہا ہے جن کا گوشت تم کھاؤ، پھر زمین کی رگوں سے ایندھن پیدا کر رہا ہے، یعنی تمام فیسلٹیز تمہیں دے رہا ہے اور تمہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے زمین میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ تو جو خدا یہ کام کر رہا ہے اس کا تم سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اس خدا کی طرف سے تمہاری طرف ایک سفیر آیا ہے، الرسول، خاص رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حق کے ساتھ آئے۔ ان کی تعلیمات دیکھ لو، اسلام نیچر، اسلام کو یعنی انسانی کی جو فطرت ہے وہ اسلام کو اپیل کرتی ہے، یعنی نیچر کو اپیل کرتا ہے اسلام۔ تو اللہ فرماتے ہیں حق کے ساتھ آ چکے ہیں، فآمنوا، اس پیغمبر پر ہے ساری دنیا کے سارے انسانوں ایمان لے آؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ آج دیکھیں سائنس، ٹیکنالوجی، بس دنیا اور پیٹ اور کھانا اور پینا اسی کا ہو کے رہ گیا انسان۔ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت پیغمبر پر اور اللہ پر ایمان ہے، اس سے انسان کتنا غافل ہو گیا ہے۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کر دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین میں جو تمہیں حکومت ملی ہوئی ہے، وسائل ملے ہوئے، اس پہ اتراؤ مت، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے۔ اللہ تم سے یہ چھین بھی سکتا ہے 2 منٹ کے اندر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہر چیز جانتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہا ہے، حکیمہ، حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب نوٹ کر رہا ہے تو سزا کیوں نہیں دے دیتا؟ بھائی حکمت والا ہے، آزمائش ہے، ایک ٹائم پہ سزا ملے گی، ایک ٹائم پہ جزا ملے گی۔ ابھی نہ نیک عمل کرنے والے کو فوراً اچھا بدلہ ملے گا، نہ برے عمل کرنے والے کو فوراً سزا ملے گی، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو ساری دنیا کے سارے انسانوں سے اللہ نے الگ خطاب کیا، ہندوؤں سے، سکھوں سے، ملحدین سے، اور پڑھے لکھے لوگوں سے اور ان پڑھ لوگوں سے، کالے گوروں سے الگ خطاب، اور خاص طور پر عیسائیوں سے اللہ بالغ خطاب کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ ایک اسٹیپ ہے ان کے اور اسلام کے درمیان، اور ان کے اندر رکاوٹ کیا ہے؟ غلو فی الدین، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہنا اور حضرت مریم اور عیسیٰ کو الہ قرار دینا۔ تو اللہ فرماتے اب الگ سے اس طبقے سے خطاب ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ ابن مریم سے محبت اعتدال سے، اس محبت میں ان کو خدا کا درجہ مت دو۔ دیکھیں دیندار لوگوں میں جو خرابی آتی ہے وہ یہ خرابی نہیں آتی کہ وہ اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیں، بلکہ وہ محبت میں غلو کا شکار ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا انہوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے بری ہیں۔ پیروں سے محبت ہوتی ہے، پھر ان کے مزار بنا دیتے ہیں، ان پہ جھکنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں جا جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جا کے جو ہے نا وہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ تو یہ سب غلو ہے۔ تو اے اہل کتاب، تم دین میں غلو مت کرو اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ کیا مطلب؟ حق یہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ خدا کا جزو ہیں، جو عیسائیوں کے مختلف فرقے مختلف قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، ان سب سے برات کا اعلان کرو۔ کیوں؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، کیونکہ مسیح جو عیسیٰ ابن مریم ہیں رسول اللہ کے قاصد ہیں۔ بھائی اللہ کا پیغام لے کے دنیا میں آئے ہیں انسان۔ وَكَلِمَتُهُ، سوال پیدا ہوتا ہے ان کا باپ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن میں ہے نا سورہ یاسین میں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے یہ اپنی قدرت دکھانی تھی، بھائی میں کسی کو پیدا کرنے کے لیے باپ کا محتاج نہیں ہوں۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے جیسے آدم کی مثال۔ آدم کا تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، مٹی سے بنا کے بول دیا کن ہو جا فیکن، ہو گئے وہ۔ تو ایسے ہی عیسیٰ کو بھی اللہ نے کہا کلمہ کن استعمال کیا، کن
ہو جا، ہو گئے وہ. تو یہ مطلب ہے اللہ کے یعنی عیسیٰ کو کلمت اللہ کہنے کا. تو انجیل میں بھی اور تورات میں بھی حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا ہے. تو یہاں سے بھی عیسائی گمراہ ہوئے, انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا کلمہ ہے. کلمہ کا مطلب اللہ کا کلام. تو اللہ نے جو کلام کیا وہ مجسم ہو کے عیسیٰ کی شکل میں ظاہر ہو گیا. اور کلام انسان کے علاوہ چیز نہیں ہوتی بلکہ انسان کی صفت ہوتی ہے. میرا کلام میرے علاوہ نہیں ہے, وہ میری ایک صفت ہے. تو گویا عیسیٰ اللہ کی صفت ہیں. تو ایسے گھما پھرا کے نے پیچیدگی میں ڈال دیا لوگوں کو. اور پھر قرآن میں تورات انجیل میں یہ بھی تھا کہ اللہ کی روح ہے, یعنی روح ہے اللہ کی طرف سے. تو گویا اللہ جو ہے نا, اللہ کی روح عیسیٰ کی بن مریم کے باڈی میں آئی. تو یہ اس طرح کے ان کے مختلف فرقے مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو کلمہ کہا مجازن. مجازن کا مطلب وہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوئے جس طرح سے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں, بلکہ اللہ نے کلمہ کن استعمال کیا اور پیدا ہو گئے. وہ انسان گوشت پوست کے بنے ہوئے, وہی 2 ہاتھ ہیں, آنکھیں ہیں, ناک, دل, دماغ, جگر جو انسانوں کا ہوتا ہے. کیا ہے کہ اللہ کی کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے, تو اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا گیا. اور روح منہ کا مطلب اللہ کی طرف سے روح ہے. روح زندگی کو کہتے ہیں, یعنی یہ وہ زندگی ہے جو اس پروسیس کے تحت وجود میں نہیں آئی جو عام انسانوں کا پروسیس ہے, بلکہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی قدرت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی ان کی اللاجیکل کام ہوا ایک, یعنی اللاجیکل کا مطلب ایک ایسا کام جس کا بظاہر کوئی سائنسی سبب نہیں ہے. تو یہ روح منہ, اللہ کی طرف سے روح یعنی زندگی ہے. یعنی عیسیٰ ایک ایسی زندگی ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے ہیں, اللہ کی قدرت ہے اس میں, اور اس کا اسباب کو اللہ نے درمیان سے ہٹا دیا. تو اس معنی میں اللہ نے عیسیٰ کو روح کہا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی جان ان میں آ گئی ہے, تو یہ مطلب ہے وَكَلِمَتُهُ, اللہ کا کلمہ ہے, یعنی کلمہ قدرت, کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے, اس لیے اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کہا. ایسا کلمہ جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا, یعنی کن کا کلمہ. اور جبریل کے ذریعے یہ کلمہ پھونکا گیا ہے آپ کے, یعنی یہ جو کن کا کلمہ ہے یہ جبریل کے ذریعے جبریل نے حضرت مریم کے جو ہے بطن میں پھونک لگائی, جس سے حمل ٹھہرا ان کے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ, بس اللہ پر ایمان لے آؤ جیسے لانے کا حق ہے, وَرُسُلِهِ, اور اس کے پیغمبروں پر, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ, اور یہ 3 کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس اللہ اکیلا تنہا ہے, اس کا اپنی مخلوق سے کوئی ایسا راستہ نہیں, ایسا واسطہ نہیں ہے کہ جس کی بیس پر آپ مخلوق کو اس کا جزء قرار دو. انتہو, اللہ دھمکی دے رہے ہیں, انتہو اے عیسائیو, رک جاؤ اس بات سے, خیر لکم, اسی میں تمہاری بہتری ہے, ورنہ اللہ قیامت میں تمہیں چھوڑے گا نہیں اس جرم کی وجہ سے. انما اللہ الہ واحد, بے شک اللہ الہ ایک معبود ہے, واحد اکیلا ہے, ہر لحاظ سے اکیلا. یہ نہیں کہ 3 کا مجموعہ ایک ہی ہوتا ہے اور ایک کا مجموعہ, یہ جو عیسائی اس طرح کی باتوں کو گھماتے ہیں, نا 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 نا, الہ واحد, ایک اکیلا خدا ہے, بس اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. سبحانہ, اس بات سے وہ پاک ہے, ان یکون لہ ولد, کہ اس کی کوئی اولاد ہو, لہ ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا, عیسیٰ کا نہیں ہے, مریم کا نہیں ہے, سب اسی اکیلے اللہ کا ہے. وما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں وہ بھی. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ کارساز ہونے کے اعتبار سے, کام بنانے کے اعتبار سے کافی ہے, مشکل کشا, حاجت روا, اکیلا اللہ ہے. عیسیٰ سے مدد طلب مت کرو, مریم سے مدد طلب مت کرو, اکیلا اللہ تم سب کے لیے کافی ہے, وہ سب کی بگڑی بنا دے گا.